علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کامل کیلانی کی کتاب بدر البدور کا ترجمہ چل رہا ہے۔ اس کا پہلا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العفریتۃ العجوز۔ عفریتن اس کا معنی ہوتا ہے بھوت، دیو، جن، چالاک ترین، شیطان، مکار و خبیث۔ اس کی جمع آتی ہے افاریتو، اور یہ عفریتتن، عفریت ان کا مؤنث ہے، یعنی بریا جن یا بریا بت۔ عجوزن مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ برے کو بھی عجوزن کہا جاتا ہے اور بری کو بھی عجوزن کہہ سکتے ہیں بغیر تا کے بھی۔ وفی یوم من الایام، اور دنوں میں سے ایک دن میں، یعنی ایک دن، ذہبت بدر البدور لتملأ الجرۃ من البئر کعادتها فی کل یوم۔ بدر البدور گئی تاکہ کنویں سے گرا بھرے، جیسا کہ اس کی روزانہ کی عادت ہے۔ کعادتها فی کل یوم، جیسا کہ اس کی عادت ہے روزانہ، یعنی روزانہ کنویں سے گرا بھرنے کی عادت ہے۔ اس عادت کے مطابق وہ گرا بھرنے کے لیے گئی۔ وَلَمْ تَقَدْ تَمْلَأُ جَرَّتَهَا حَتَّى اعْتَرَضَتْ طَرِيقَهَا امْرَأَةٌ عَجُوزٌ فَقِيرَةٌ۔ اور قریب نہیں تھا کہ وہ اس کا گرا بھرے، یہاں تک کہ اس کے راستے میں ایک غریب بریا عورت آئی۔ اعترض یعترض اعتراضاً دونہ، حائل ہونا، رکاوٹ بننا، آریانہ، سد راہ ہونا۔ اعترض لہو، رکاوٹ بننا، آریانہ، سامنے آنا، پیش آنا۔ یعنی اعترض دونے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور لہو کے ساتھ بھی، لام حرف جر، اور یہاں پر براہ راست استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک کہ حتی اعترضت طریقہا امرأۃ عجوز فقیرۃ، یہاں تک کہ اس کے راستے میں ایک فقیر بریا عورت سامنے آئی۔ فاستوقفتہا، پس اس نے اس کو روکا۔ استوقف یستوقف استیقافاً، یعنی کھڑے ہونے کو کہنا، مطلب روکنا۔ وقالت لہا فی مسکنۃ، اور اس نے اس کو کہا عاجزی کے ساتھ۔ مسکنۃ اس کا معنی ہوتا ہے عاجزی۔ ایسے ہی غربت و ناداری، بدحالی، بے چارگی۔ یہاں ترجمہ کریں گے عاجزی کے ساتھ۔ وقالت لہا فی مسکنۃ، اور اس نے اس کو عاجزی کے ساتھ کہا انی عطشا یا بنیۃ، بلا شبہ اے میری پیاری بیٹی میں پیاسی ہوں۔ فہل لک ان تسقینی من مائک، کیا تیرے لیے ہیں کہ تو مجھے تیرے پانی میں سے پلائے، یعنی کیا تو مجھے تیرا پانی میں سے کچھ پلائے گی۔ سقا اسقی کا معنی پلانا۔ فابتسمت بدر البدور، بدر البدور مسکرائی۔ وحیت العجوز، اور بریا کو سلام کیا۔ حیا یحیی تحیتاً کا معنی سلام کرنا، بین القوسین یہاں پر لکھ دیا ہے سلمت علیہا، اس نے اس کو سلام کیا۔ فی ادب، ادب کے ساتھ۔ وقالت لہا، اور اس کو کہا تفضلی ایتها الام الکریمۃ
وشربی من الماء ہنیا حتی ترتوی. تشریف رکھیے اے شریف ماں، اے معزز ماں، اور پانی میں سے خوشگوار ہو کر پی لیجئے. ہنین اس کا معنی ہوتا ہے خوشگوار. ہنی ان کا معنی خوشگوار، من پسند، مزیدار، ایسے ہی بلا محنت بسہولت مل جانے والا. ہنیم مریا یہ دونوں ساتھ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی یہ ہیں ہنیم مریا. اس کا معنی ہوتا ہے مزے کے ساتھ، مزے لے کر، خوشگواری کے ساتھ. یہ ہنیا یہنو ہناءن و ہناءتن، ہناءن و ہناءتن، ہنیا یہنو ہناءن و ہناءتن. لہو الطعام کھانے کا کسی کے لیے لذیذ و پرلطف ہونا، کسی کو کھانا مزیدار لگنا، لطف آنا، اسی سے ہنیون ہے. وشربی من الماء ہنیا حتی ترتوی، اور تو پانی میں سے خوشگوار ہو کر پی لے یہاں تک کہ تو سیراب ہو جائے. ارتوی یرتوی ارتواءً، اور اسی طرح روا رویہ یروا رین وریون. اس کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، پانی پی کر سیر ہو جانا، پیاس بجھنا. ثم امالت الجرۃ وہی ممسکۃ بہا بین یدیہا، پھر اس نے گرے کو جھکایا. امال یمیل امالتن کا معنی جھکانا، ٹیڑھا کرنا، بابی فعل سے. پھر اس نے گرے کو جھکایا. وہی ممسکۃ بہا بین یدیہا، اس حال میں کہ وہ اس کو پکڑے ہوئے تھی اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. امسکا یمسک امساکن بالشیء، اس کا معنی ہوتا ہے تھامنا، پکڑنا، گرفت میں لینا، دبوچنا، کیچ کرنا، یہ سب معنی آتے ہیں. یہاں پر تھامے ہوئے تھی یا پکڑے ہوئے تھی، اس حال میں کہ وہ پکڑے ہوئے تھی یا تھامے ہوئے تھی اس کو، یعنی گرے کو، بین یدیہا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. فشربت العجوز حتی ارتوت، بڑھیا نے پیا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئی، یعنی اس کی پیاس بجھ گئی، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئی. وشکرت الفتاۃ علی معروفیہ وحسن ادبیہ، اور اس نے اس نوجوان عورت کا شکر ادا کیا اس نے سلوک پر اور اس کے اچھے ادب پر. معروف ان کا معنی احسان، حسن سلوک، بھلائی، نیکی، اور اس کا ایک معنی مشہور کے بھی آتا ہے. معروف ان کا معنی مشہور، اور یہ معروف منکر کا اپوزٹ بھی ہے، منکر کی ضد بھی ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو معروف کی ضد آتی ہے منکر. بدر البدور تسقی المرأۃ العجوزہ، بدر بدور بڑھیا عورت کو پلاتی ہے. فقالت لها الفتاة مؤدبۃ، نوجوان عورت نے اس کو ادب کے ساتھ کہا، عفواً یا سیدتی، اے میری آقانی مجھے معاف کیجئے. عفواً کا معنی معاف کیجئے. فأنا لم افعل شیئا استحق علیہ الشکر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس پر میں شکریہ کی مستحق ہوں، یعنی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پر میرا شکر ادا کیا جائے. وإنی لأکون سعیدۃ اذا استطعت ان اؤدی الیک ایۃ مساعدۃ تطلبینہا منی، اور بلا شبہ میں البتہ خوش نصیب ہوں گی جب میں کر سکوں گی، جب کہ میں طاقت رکھوں یہ کہ میں تیری طرف ادا کروں کوئی بھی مدد. تطلبینہا منی، جس کو تم مجھ سے طلب کرتی ہیں، یعنی میری خوش نصیبی ہوگی
کہ اگر میں تیری مدد کر سکتا ہوں جس کا تو مجھ سے مطالبہ کرے تو تیری مدد کر کے میں خوش نصیب سمجھی جاؤں گی۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ سَعِيدَةً، اور بلا شبہ میں البتہ خوش نصیب ہوں گی، اِذَا اسْتَطَعْتُ، جب میں طاقت رکھوں یعنی میں کر سکوں، ان اودی الیک ایت مساعدۃ، کہ میں تیری کوئی سی بھی مصیبت، کوئی سی بھی مدد میں تیری کوئی سی بھی مدد کو میں ادا کروں، تطلبینہا منی، جس کو تو مجھ سے طلب کرتی ہے، مادام فی قدرتی ان اقوم بہا، جب تک کہ میری قدرت میں ہو یہ کہ میں اس کو انجام دوں، یعنی جب تک میری قدرت میں ہو میں تیری مدد کر سکوں تو یہ مدد کر کے میں خوش نصیب سمجھی جاؤں گی۔ فقالت لها العجوز، بڑھیا نے اس کو کہا، یبدو لی انک فتاۃ طیبۃ القلب رضیۃ النفس سمحۃ الخلق۔ یبدو لی، جب بدا ابدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے، یبدو لی کا معنی مجھے ایسا لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ انک فتاۃ طیبۃ القلب، کہ تو نیک دل نوجوان عورت ہیں، رضیۃ النفس، اور نفس کی پسندیدہ ہے، رضی اس کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ، جس سے کوئی خوش ہو، مطلب یہ ہے کہ اچھے نفس والی تو ہیں، نیک دل ہیں اور نفس کی اچھی ہیں، سمحۃ الخلق، اور نرم مزاج ہیں۔ سمحن کا معنی سخی بھی ہوتا ہے، فراخ دل ہوتا ہے، اور نرم بھی ہوتا ہے، نرم و لچکدار، اور یہاں پر یہی ترجمہ ہے سمحۃ الخلق یعنی نرم اخلاق والی۔ وَأَنَّكَ تُؤَدِّينَ مَا تَرَيْنَهُ وَاجِبًا عَلَيْكِ حَقَّ الْأَدَاءِ، اور یہ کہ تو ادا کرتی ہیں اس چیز کو جس کو تو تیرے اوپر واجب سمجھتی ہے، حق الادا، جیسا ادا کرنا چاہیے، یعنی تیرے اوپر جس چیز کو تو واجب اور ضروری سمجھتی ہے اس کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح اس کو ادا کر دیتی ہے۔ وَأَنَّكِ تُؤَدِّينَ مَا تَرَيْنَهُ وَاجِبًا عَلَيْكِ حَقَّ الْأَدَاءِ، اور تو ادا کر دیتی ہیں وہ جس کو تو اپنے اوپر ایک واجب حق سمجھتی ہے، کیسے ادا کرتی ہے؟ جیسا ادا کرنا چاہیے، حق الادا، جیسا ادا کرنا چاہیے۔ فَأَظْهَرَتِ الْفَتَاةُ خَجَلًا مِمَّا تَسْمَعُ مِنْ ثَنَاءِ الْعَجُوزِ وَحُسْنِ تَقْدِيرِهَا وَقَالَتْ لَهَا، نوجوان عورت نے شرمندگی کو ظاہر کیا اس چیز سے جس کو وہ سنتی ہیں، یعنی بڑھیا کی تعریف، وحسن تقدیرها، اور اس کی تحسین۔ حسن تقدیر کا معنی اس کا اعزاز کرنا، اس کا خراج تحسین جس کو کہتے ہیں، تعریف کرنا، مطلب بھی حسن تقدیر کا مطلب یہی نکلے گا، بحسن تقدیرها، اور اس کا اچھا اعزاز۔ پس نوجوان عورت نے شرمندگی کو ظاہر کیا اس چیز سے جس کو وہ سنتی ہے۔ اب وہ کیا چیز؟ من ثناء العجوز، یعنی بڑھیا کی تعریف اور بڑھیا کا اس کو سراہنا۔ حسن تقدیر کا مطلب اب یہاں پر سراہنا کہہ لیجیے، اعزاز، سراہنا۔ وقالت لہا، اور اس نے اس کو کہا، الحمدللہ علی توفیقہ لی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اس کے مجھ کو توفیق دینے پر۔ وفق یوفق توفیقاً کا اصل معنی ہوتا ہے کہ آدمی جو کام کرے اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے اسباب مہیا ہو جائے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے اسباب مہیا ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے توفیق۔ اذ حبب الی ان اؤدی الواجب جہدی، اس لیے کہ اس نے میرے نزدیک محبوب کر دیا
یہ کہ میں واجب کو یعنی میری ڈیوٹی جو میں فریضہ ہے اس کو ادا کروں جہدی میری کوشش کے مطابق۔ اذ حبب الی ان اؤدی الواجب جہدی، اس لیے کہ اس نے میرے نزدیک محبوب کر دیا ہے کہ میں میری کوشش کے بقدر میری کوشش کے مطابق فریضے کو ادا کروں۔ وان اعمل الخیر ما استطعت، اور یہ کہ میں خیر کا کام کروں جتنی میں طاقت، جب تک کہ میں طاقت رکھوں، جب تک میری قدرت ہو تب تک میں خیر کا کام کروں۔ یہ ما جو ہے ما مصدریہ ہے، ما استطعت، جب تک کہ میں طاقت رکھوں یعنی میں کر سکوں۔ حقیقت العجوز، بریا کی حقیقت۔ فاعجبت العجوز بادب الفتاة کل الاعجاب، بریا کو پسند آیا نوجوان عورت کے ادب کو پوری طرح، بریا کو نوجوان عورت کا ادب پوری طرح پسند آیا۔ وقالت لہا، اور اس نے اس کو کہا، بارک اللہ فیک ایتھا الفتاة الکریمۃ النفس، اللہ تجھ میں برکت دے اے شریف نفس والی نوجوان عورت۔ لقد اعجبنی ادبک، البتہ تحقیق کہ تیرا ادب مجھے پسند آیا۔ ولا بد من ان احسن مکافاتک علی صنیعک ای معروفک، اور ضروری ہے یہ کہ میں تیرا بدلہ، میں تجھے اچھا بدلہ دوں تیری بھلائی کے اوپر، تیرے حسن سلوک کے اوپر۔ کافا یکافئ مکافاتن کا معنی بدلہ دینا، اور لابد کا معنی ضروری ہے، اور ضروری ہے یہ کہ میں تجھے تیرا بدلہ اچھا کروں، مطلب تجھے اچھا بدلہ دوں۔ اعلیٰ صنیع کی، اور صنیع ان کا معنی معروف، صنیعون اور معروف ان دونوں کا معنی ہوتا ہے حسن سلوک، تیرے حسن سلوک پر۔ وکانت هذه العجوز لحسن حظ الفتاة عفریتة من الجن، اور یہ بریا نوجوان عورت کی خوش نصیبی کی نصیبی ہے کہ یہ بریا جنات میں سے ایک جنیہ تھی۔ خرجت فی صورت امرات عجوز فقیرۃ، جو نکلی تھی غریب بریا عورت کی صورت میں۔ وہی من الجنیات الطیبات اللواتی ینفرن من الشر ویکرہن الاذی ولا یسئن الی احد، اور وہ ان اچھی جناتیوں میں سے تھی جو شر سے بھاگتی ہیں اور تکلیف کو ناپسند کرتی ہیں اور کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتی ہیں۔ یعنی جنیہ جو تھی وہ ایسی اچھی تھی کہ شر سے دور رہتی ہے، شر سے بھاگتی ہے۔ نفرن فرق میں بھاگنا، نفرت کرنا، کراہت کرنا، وہ شر سے نفرت کرتی ہیں۔ وَيَكْرَهْنَ الْأَذَى، اور تکلیف دینے کو ناپسند کرتی ہے، اور کسی کے سامنے اور کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی۔ ان جنیات میں سے یہ عورت تھی، جنیہ تھی۔ وقد سمعت الناس يتحدثون بأدب بدر البدور وحسن اخلاقیہ، اور تحقیق کہ اس نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ وہ بدر البدور کی ادب اور اس کے اچھے اخلاق کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ یعنی بریا نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ لوگ بدر البدور کی ادب اور اس کے اچھے اخلاق کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ فخرجت فی هذه الصورة الآدمیۃ، پس وہ نکلی اس آدمی کی صورت میں۔ ووقفت فی طریق الفتاة، اور نوجوان عورت کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ لتتعرف صدق ما سمعته من اخبارها، تاکہ وہ جان لے اس چیز کی سچائی کو جس کو اس نے سنا، یعنی اس کی خبر ہے، یعنی اس کے بارے میں جو خبریں سنی تھی ان خبروں کی سچائی کو وہ جان لے۔ یہ تھا بدر البدور نامی کہانی کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا پارٹ نمبر 3 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔